کیا تم جاننا چاہو گے کہ خدا کے لاڈلے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں بھی ان میں شمار ہو سکتا ہوں؟ ان بندوں میں ایسی کون سی خاص نشانیاں ہوتی ہیں جو خدا کے لاڈلے بن جاتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بن جاتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بن جانے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں؟ آج میں تمہیں ایسے انکشاف کرنے جا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہ کیے ہوں گے، اس لیے اپنا سارا دھیان لگا کر سنو میری بات۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر اس کا عرش 7ویں آسمان پر ہے۔ جب بندہ اسے پکارتا ہے نا تو وہ اوپر بیٹھا اس کی پکار کو سنتا ہے۔ پکارتے تو ہم سب ہی ہیں جب بھی ہمیں کوئی دکھ پہنچے جو ہماری نبضوں کے اندر خون کی رفتار سرد کر دے، جب بھی ہم کسی گہرے صدمے سے دوچار ہو جائیں کہ ہمیں ہر طرف مایوسی کے گہرے بادل دکھائی دیں، جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں جہاں سے نکلنے کے لیے اس رب کی ہی مدد درکار ہو تو ہم اسے پکارتے ہیں۔ چند چھوٹے سچے آنسوؤں کو وقتی طور پر چہرے پر سجا لیتے ہیں کہ وہ ہماری طرف بھرپور توجہ کر سکے۔ تو تم سوچ رہے ہو نا، خدا تو پھر سب کی ہی سنتا ہے۔ پھر وہ کون سے مخصوص بندے ہیں جن پر وہ خاص توجہ فرماتا ہے، جن پر وہ اپنی سماعت کے سارے در کھول دیتا ہے، جن کو سننے کے لیے وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک آتا ہے تاکہ بندہ اسے مزید اپنے قریب تر محسوس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو راتوں کو چھپ چھپ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، میں ان کی پکار کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میں ان کے آنسوؤں کو کبھی بھی بے مول نہیں کرتا۔ وہ وقت آخر کون سا ہوتا ہے جب وہ تمہیں سننے کے لیے تمہارے اتنا قریب آ جاتا ہے؟ وہ وقت تہجد ہے۔ اگر تم اس وقت کی عبادت تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا تمہیں خدا نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ جس خواہش نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد میں پکارنے والے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں رب کے، وہ اپنی منت پوری کروا کر ہی دم لیتے ہیں۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، خدا انہی کو تہجد میں مانگنے کی سند دیتا ہے جن کی دعا اسے رد نہیں کرنا ہوتی۔ تو تم اسے اس وقت پکارا کرو جب تم سجدے میں جاؤ گے تو خدا کو قریب تر پاؤ گے۔ جب تم اس کے لیے اپنی نیند کی تھوڑی سی قربانی دو گے نا، وہ تمہاری اس قربانی کو ایسی عطا میں بدل دے گا جو تمہاری روح کو سیراب کر دے گی۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہہ جاتے ہیں، ایک لمحے میں مقدر بدل جاتا ہے، تمہاری ڈوبتی نیا پار ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کوئی اور خواہش ملے نہ ملے، خدا تو مل ہی جاتا ہے نا۔ تہجد میں مانگی دعا ایسے تیر ہے جو سیدھا اپنے ہدف پر جا کر لگتا ہے۔ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو مبارک ہو، تمہیں دنیا کی ساری دولت مل گئی، تم رب کے چھانٹے ہوئے بندوں میں شمار ہو چکے ہو۔ اب جو چاہے مانگ لو، سب عطا کر دیا جائے گا۔ تہجد سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس تہجد اور چند آنسو یہ کافی ہے اسے منانے کے لیے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ وہ تو ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بیٹھ کر بھی سن سکتا ہے۔ پھر اتنا پروٹوکول دینے کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر پکار کا جواب دے۔ ان کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو کبھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتے۔
جسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو دوسری نماز سے جدا رکھا ہے، اسی طرح تہجد میں مانگنے والے بندوں کو بھی دوسرے بندوں سے جدا رکھا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس بندہ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔